ملک العلماء حضرت قاضی شہاب الدین دولت آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا شمار جونپور کی عظیم ہستیوں میں ہوتا ہے۔ آپ اپنے دور کے معتبر عالم اور واقف رموز شریعت بھی تھے، اور اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ ملک العلماء کہے جاتے تھے۔ آپ کی ولادت غزنی میں ہوئی لیکن پرورش دکن کے دولت آباد میں پائی، اور آپ بھی خلیفہ سرکار سیدنا مدر العالمین رضی اللہ عنہ خلیفہ سرکار سیدنا مدر العالمین رضی اللہ عنہ سرکار سیدنا مدر العالمین رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پر بیعت ہونے سے پہلے کے آپ کے بڑے ہی عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، جنہیں ہم یہاں مختصر طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب قاضی شہاب الدین دولت آبادی نے قطب المدار کی قبولیت عامہ دیکھی تو رشک و حسد نے آپ کے دل میں گہرا اثر کر لیا، اور پھر کئی وجوہات پیدا ہوئی جو آپ کو دربار قطب المدار میں شرف یابی سے روک رہی تھی اور پہلی وجہ یہ تھی کہ آپ کے اندر علم کا غرور پیدا ہو گیا، اور دوسری وجہ سلطان ابراہیم شرقی کی عقیدت جو اس کو سرکاری قطب المدار سے تھی، کیونکہ سلطان ابراہیم شرقی آپ سے یعنی شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اسی نے آپ کو جونپور بلایا اور شہاب الدین کے لیے چاندی کی جڑاؤ کی کرسی بنوائی، جس پر بیٹھ کر شہاب الدین تقریر کیا کرتے تھے۔ اور اس سے کہیں زیادہ محبت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ جب شہاب الدین بیمار ہوئے تو ابراہیم شرقی نے کٹورے میں پانی لے کر ان کے اوپر سے اتار کر خود پی لیا، اور ان کی بیماری کو خود پر طاری کر لینا اور ان کو صحت مند دیکھنا بہتر سمجھا۔ شہاب الدین دولت آبادی سے ابراہیم شرقی کو اس قدر محبت تھی، لیکن اس سے بھی زائد محبت مدار پاک کی اس کے دل میں بیٹھ گئی یہاں تک کہ ایک دن شہاب الدین سلطان سے فرمائے کہ اتنی محبت مدار پاک سے رکھو گے تو اندیشہ ہے کہ سلطنت کے وقار کو نقصان پہنچے، لیکن ابراہیم شرقی خاموش رہے۔ اس کے علاوہ شہاب الدین دولت آبادی نے قطب المدار سے بہت سارے امتحان لیے۔ الغرض سرکار مدار پاک کی خدمت میں شہاب الدین علیہ الرحمہ نے ایک مصنوعی جنازہ بھیجا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر مدار پاک روشن ضمیر ہوں گے تو زندہ شخص کی نماز نہیں پڑھائیں گے، اور اگر پڑھا دی تو آپ کی مصنوعی بزرگی کا پردہ فاش ہو جائے گا۔ المختصر جنازہ آپ کی خدمت میں لا کر نماز پڑھانے کا اصرار کیا گیا۔ بالآخر آپ نے نماز پڑھا دی۔ مسخروں نے بڑی جلدی سے جب اس زندہ شخص کا کفن ہٹایا تو وہ واقعی مر چکا تھا اور اس کے بعد بھی قاضی شہاب الدین دولت آبادی نے مدار پاک کو کئی سوال لکھ کر کے بھیجے، جس کا تفصیلی جواب ملنے کے بعد آپ نے بھی بیعت کی درخواست کی، اور سرکار میر اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر سرکار مدار پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور سرکار مدار پاک سے اجازت و خلافت حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین بندوں کی سر فہرست میں شامل ہو کر نہ صرف خود بلکہ عالم اسلام کو فلاح و کامیابی پہنچانے کے بعد اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ حضرت قاضی شہاب الدین دولت آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے چند افراد پر مشتمل ایک وفد سرکار مدار پاک کی خدمت میں چند سوالات دے کر کے بھیجا۔ یہ لوگ قطب المدار سے تو ملنے کی جسارت نہ کر سکے، مگر اپنے سوالات کو سرکار مدار کے ایک خادم شیخ طاہر کو سنانا شروع کر دیے اور پہلا سوال یہ کیا کہ سرکار مدار پاک کھانا نہیں کھاتے ہیں اور پانی بھی نہیں پیتے ہیں، جو کہ ترک سنت ہے۔ شیخ طاہر نے فرمایا، جس طرح صحابہ کہف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 برس تک سلائے رکھا اور تمام خواہشات نفسانی کو ختم کر دیا، اور 300 برس کو ایک رات یا اس کا کچھ حصہ قرار دیا، ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام خواہشات نفسانی سے بے نیاز کر کے مقام سمدیت پر فائز فرمایا۔ جب یہ ان کو جواب مل گیا تو دوسرا سوال انہوں نے کیا، پوچھا کہ آپ کا لباس میلا نہیں ہوتا، یہ تو کسی جادو کے سبب ہو سکتا ہے۔ شیخ طاہر نے فرمایا، جادو نہیں ہے، یہ تو عطائے ربی ہے، اور حضرت آدم و یوسف و موسیٰ و خضر علیہ السلام کی نسبت ہے۔ ویسے بھی اگر پرندوں کے پروں پر جو سفید ہوں تو ان پر میل نہیں چڑھتا، پھر مدار پاک کا لباس تو عطائے رسول ہے۔ جب یہ جواب ملا تو کہنے لگے کہ آپ چہرے پر نقاب ڈالتے ہیں جو مردوں کو زیبا نہیں دیتا۔ تو حضرت طاہر علیہ الرحمہ نے فرمایا، یہ تو نسبت موسوی و یوسفی ہے۔ جس طرح تجلی طور کے بعد موسیٰ علیہ السلام نقاب ڈالے رہتے تھے، ٹھیک اسی طرح عالم مثال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدار پاک کے چہرے پر ہاتھ مس فرمایا، جس سے چہرہ نورانی ہوا اور عام کو دیکھنے کی تاب
اب نہیں رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نقاب عطا کیے۔ جب ان کے ان تمام سوالات کا معتبر ان کو جواب مل گیا تو انہوں نے پھر ایک اور سوال کر ڈالا اور کہنے لگے کہ آپ نے نکاح نہیں کیا، یہ بھی ترک سنت ہے۔ شیخ طاہر نے اس کو سننے کے بعد فرمایا کہ یہ تو فرمان رسول کے موافق ہے اور معجزہ رسول بھی ہے، اور ان تمام کا جواب شیخ طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث سے دیا جو حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جو میرے ولیوں میں سب سے زیادہ قابل رشک ہے میرے نزدیک وہ مومن بندہ جو خفیف الحاظ ہے۔ نماز کا بڑا وافر حصہ اس کے حصے میں ہے، وہ اپنے رب کی عبادت و اطاعت بہت پوشیدگی میں بہترین طریقے سے کرے گا، اور وہ لوگوں میں مستور رہے گا، یعنی پردوں اور نقابوں میں چھپا ہوگا کہ انگلیوں سے اس کی طرف اشارہ نہیں ہو پائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ دنیا سے اس کی خواہشات مٹ جائیں گی، اس پر رونے والے نہیں ہوں گے، یعنی اس کی بیوی بچے اور اولاد نہیں ہوگی، اور دنیا سے اس کی میراث نہیں ہوگی۔ اپنے تمام سوالات کے ایسے معتبر جواب پا کر یہ وفد سرکار مدار کی زیارت کی خواہش کرنے لگا اور پشیمہ ہو کر خوب ہمت و جسارت کر کے بارگاہ مدار میں حاضر ہوا۔ وقت گزرا اور جب رات ہوئی تو ایک شخص نے سرکار مدار پاک سے عرض کیا کہ رات کو تو روزہ حرام ہوتا ہے۔ سرکار مدار نے اس شخص کا ہاتھ بغل گیر کیا ہی تھا کہ اس کو رات میں سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمکتا ہوا نظر آیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں جنبش نگاہ میں ساتوں زمین و آسمان کو دیکھتا ہوں کہ اس آسمان میں تمہیں سورج غروب نظر آ رہا ہے تو دوسرے آسمان پر مجھے نظر آتا ہے۔ بالآخر ان تمام افراد کے جب شک و شبہات دور ہو گئے تو ان سب نے سرکار مدار العالمین کے دست حق پر بیعت کی، اور سرکار مدار نے بڑے ہی شفقت سے ان سب کو سلسلہ مداریہ میں داخل کیا۔